الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रात सामीईन मुहतरम और बरदरान अज़ीज़, सूरह हुजुरात की जो शुरू की आयत है उसमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ आदाब का तज़किरा था। एक अदब यह था कि पैगंबर के सामने अपने आप को आगे मत बढ़ाओ, उनसे आगे मत चलो, उनके पीछे चलो। एक अदब यह बयान हुआ था कि अपनी आवाज़ को पैगंबर की आवाज़ से ऊंचा मत करो, अपनी आवाज़ को उनके सामने पस्त रखो। और इसी तरीके से एक अदब ये भी बयान हुआ था कि जब कोई फासिक और फाजिर आदमी कोई खबर लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसकी पहले तहकीक करो, तहकीक करने के बाद फिर उसको आगे बयान करो या कोई राय कायम करो या कोई फैसला करो। ये सारे वो आदाब थे जो अमूमन पैगंबर की ज़ात से मुताल्लिक़ थे। इसके बाद की जो आयत हैं जिसमें से कुछ मैंने अभी तिलावत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के अलावा अहले ईमान के उन आदाब का तज़किरा है, उन हुकूक का तज़किरा है कि जिन पर अमल करने से इंसान की मुआशरत बहुत अच्छी हो जाती है और उसको मुआशरे के अंदर चैन और सुकून और अमन हासिल होता है। फरमाया कि अगर मुसलमानों के दो गुरोह आपस में इख्तिलाफ करें और क़त्ल क़िताल करें तो तुम उनके दरमियान सुलह करा दिया करो। अब इस क़त्ल क़िताल की मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि बाहम दो कौमें दस्त गिरबान हो जाएं और आपस में लड़े। एक सूरत यह है कि
دو خاندان آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے، ایک صورت یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر کچھ افراد کے آپس میں اختلاف ہو۔ تو یہ آیت ان تمام ہی صورتوں کو شامل ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں مسلمانوں کے دو گروہوں کا اختلاف ہو، چاہے وہ ملکی اعتبار سے ہو، شہروں کے اعتبار سے ہو، اقوام کے اعتبار سے ہو، خاندانوں کے اعتبار سے ہو، یا ایک گھر کے اعتبار سے ہو، یا صرف دو فرد کے اعتبار سے ہو، یہ اس کو بھی شامل ہے۔ کوئی سے دو فرد آپس میں لڑ جائے، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے، تو حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیا جائے۔ اس آگ کو مت بھڑکاؤ، اس جنگ کو طول مت دو، ایک دوسرے کو دوسرے سے بدگمان مت کرو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ان میں صلح کرا دیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر اس صلح سے وہ بات مان لے اور وہ فریق اپنی اصلاح کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس صلح کی کوشش کو ناکام کر دے اور قبول نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں جو حق پر ہو اس کا ساتھ دو اور پھر دوسرے سے لڑو۔ یہ حکم ان اختلافات کی صورت میں ہے جو کسی ایک والی کے تحت ہو، کسی کی ولایت کے اندر یہ ہو رہا ہو، تو پھر وہاں باقاعدہ جنگ کرنے کا وہ والی حکم دے گا، اور پھر فریق مخالف کو جو بغاوت پر آمادہ ہے، جو صلح کی پیشکش کو قبول نہیں کر رہا، اس کے سر کو کچلا جائے۔ عموماً ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی دو افراد کا آپس میں اختلاف ہو تو صلح کرانے والے کم ہوتے ہیں اور اس معاملے کو ہوا دینے والے اور طول دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنے معاملے کو صحیح کر کے قریب ہونا بھی چاہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حسد کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ بیچ میں پڑھ کر اور آگ بڑھا کر ان کے خلافات کو تازہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کر کے آمنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں اور منافقین کا یہ حال ذکر کیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جو اوس اور خزرج کے دو قبائل آباد تھے، یہ اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور اسلام لانے کے بعد یہ باہم شیر و شکر ہو گئے اور آپس کے ان اختلافات کو ختم کر دیا۔ ایک دفعہ اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شیر و شکر تھے، آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے، محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ منافق یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کیوں آپس میں شیر و شکر بیٹھے، تو انہوں نے ان کو بڑھانے کے لیے زمانہ جاہلیت کی جو ان کی آپس کی جنگیں تھیں اور جو آپس کے خلافات تھے ان کا تذکرہ چھیڑ دیا، اور اس سے متاثر ہو کر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اور پھر بھی تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، اللہ کی آیتیں اتر رہی ہیں پھر بھی تم اختلاف کر رہے ہو، تم کو اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ کر آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اور اتفاق یہ اسلام دشمنوں کو کبھی بھی پسند نہیں، ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے آپس میں جنگیں رہیں، اختلافات رہیں، اور اگر نیچی سطح کے اوپر آ جائیں، جو دشمن اسلام ان کی خواہش ہے کہ مسلمان اندرونی طور پر، خاندانی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے کبھی متحد و متفق نہ ہو، ان میں اختلاف رہے۔ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہیں کہ جب کبھی اختلاف ہو، جو ایک فطری چیز ہے، اختلاف ہوگا، اس لیے کہ سوچ کا فرق ہے اور علمی سطح کا فرق ہے، مفادات کا فرق ہے، ان کا ٹکراؤ ہوگا تو اختلاف ہوگا، لیکن جب اختلاف ہو تو فرمایا صلح کرا دیا کرو، ان کے معاملے کو رفع دفع کر دیا کرو، مسئلوں کو حل کر دیا کرو، ورنہ یہ اختلاف اقوام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ ملکوں کے ملک کو آگ لگا دیتا ہے، اور خاندانوں کی سطح پہ دیکھا جائے تو پھر یہ ایسا ایک مہلک ثابت ہوتا ہے کہ بچے بکھر جاتے ہیں، میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور پورا خاندان ایک تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان سب کے پیچھے یہ اختلاف اور نا اتفاق ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ سارے کے سارے مومن تو بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو۔ ایک گھر کے اندر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن بڑوں کا کام یہ ہے کہ ان بھائیوں کو ایک دوسرے سے لڑا ہوا چھوڑے نہیں بلکہ صلح کرا۔
جس بنیاد پہ اختلاف ہو رہا ہے اس بنیاد کو ختم کر دیں۔ یہ بڑوں کا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، جن کو اللہ نے بڑا بنایا خاندان کا، کہ اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، کہ اللہ نے ان کو طاقت و قوت بخشی ہے، تو ان بھائیوں میں، ان فریقین میں جو اختلاف ہوا ہے صلح کرا کر اختلاف کو ختم کریں۔ جو لوگ اس اختلاف کا شکار نہ ہوں بلکہ وہ ان دو فریقوں کے علاوہ ہوں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ اس اختلاف کی صورت میں جو فریق حق پر ہو وہ اس کا ساتھ دے، اور اگر دونوں ہی فریق کسی شرعی دلیل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں تو پھر اس کے دل میں جس کی طرف غالب گمان زیادہ آ جائے کہ یہ شاید حق پر ہے تو وہ اس کا ساتھ دے، اور اگر وہ شک و شبے میں ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہے۔ صحابہ کرام کے آپس میں بھی اختلاف ہوا اور جنگیں ہوئی، اس جنگ کی صورت میں جو صحابہ کرام اپنے ظن غالب سے حق سمجھتے تھے انہوں نے اس فریق کا ساتھ دیا، اس لیے ان دونوں فریقوں میں کوئی بھی وہ مجرم شمار نہیں ہوگا، دونوں کے پاس اپنے موقف پر شرعی دلیل موجود تھی، تو اس موقع پر ان دو فریقوں کے علاوہ جو تیسرے حضرات تھے ان میں سے بعض نے ایک فریق کا ساتھ دیا، بعض نے دوسرے کا ساتھ دیا، اور کچھ ایسے تھے کہ جو بالکل علیحدہ و جنسو رہے، انہوں نے ان جنگوں میں حصہ نہیں لیا۔ تو یہی تعلیم ہے اسلام کی کہ اگر دو فریق لڑ رہے ہوں، دونوں کے پاس شرعی دلیل موجود ہو تو جو حق پر ہو اس کا ساتھ دے دیا جائے، اگر کسی کے حق پر ہونے سے کا یقین حاصل نہیں ہو رہا اور شک و شبہ پایا جا رہا ہے تو پھر اس جنگ سے یکسو رہا جائے اور صلح کی کوشش جاری رکھے۔ ان دو آیتوں کے بعد پھر جو تیسری آیت میں نے تلاوت کی اس میں ایک اور معاشرتی اہم حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تم میں سے بعض کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ استہزاء مت کرو۔ ایک ہوتا ہے بے تکلف ماحول میں دوستوں کے آپس میں مذاق جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہاں اس مذاق سے بحث نہیں ہو رہی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں کبھی کبھی مذاق کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو شریعت نے اس کا بھی حل پیش کیا ہے کہ حدود میں رہ کر آپ مذاق کر سکتے ہیں، اور وہ حدود کیا ہے؟ اس میں عموماً تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ مذاق جھوٹ پر مبنی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اس سے کہ جھوٹ شرعاً حرام ہے، منع ہے۔ نمبر دو یہ کہ وہ مذاق کسی کی دل آزاری کا سبب نہ ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایک خوش طبعی کے لیے ہو، ایک جو ہے دماغ کو تازہ کرنے کے لیے ہو، آپس میں کچھ بے تکلف ماحول پیدا کرنے کے لیے ہو، محبت کے اضافے کے لیے ہو، تو اس مذاق کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کثرت سے نہ ہو، بہت زیادہ نہ ہو، ہر وقت مذاق یا ہر وقت ہنسنا یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنے والا، زیادہ مذاق کرنے والا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جب دل مردہ ہو گیا تو کیا رہے گا؟ اس لیے کہ انسان کے جسم میں تو اصل یہ دل ہے، اگر وہ زندہ ہے، اللہ کی یاد سے آباد ہے تو اس کے بقیہ اعضاء بھی ٹھیک رہیں گے، تو خدا نہ خواستہ وہی مردہ ہو گیا تو انسان زندہ لاش ہے۔ تو ان تین شرطوں کے ساتھ مذاق ہو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق کیا، لیکن اس مذاق کو آپ دیکھیے کہ وہ کسی کی دلداری کا باعث نہیں ہوا، بلکہ اس میں بھی ایک سبق حاصل ہو رہا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون آپ کی خدمت میں آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، وہ عورت چیخنا شروع ہو جاتی ہے، واویلا کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر میں بوڑھی ہو کر جنت میں داخل نہیں ہوں گی تو میرا کیا ہوگا، میری تو آخرت برباد ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اللہ کی بندی، اللہ عورتوں کو جوان کر کے جنت میں داخلہ دیں گے، جو اس دنیا میں عورت بوڑھی ہے یا کوئی مرد بوڑھا ہے اللہ ان کو جوانی عطا فرمائیں گے، بڑھاپے کے ان کے اوپر سے آثار ختم ہو جائیں گے اور وہ جوان بڑھ کر کواعب اترابا جنت میں داخل ہوں گے، تو وہ خوش ہو گئی۔ اب آپ نے ایک مزاح فرمایا، لیکن اس مزاح کے اندر بھی آپ نے ایک علم سے نوازا جس سے معلوم یہ ہوا کہ
بوڑھا ہونے کی حالت میں انسان داخل نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کا جو بوڑھا ہے آخرت میں جوان ہو کر داخل ہوگا، ایسی بوڑھی عورت۔ ایک صحابی نے آپ سے آ کر عرض کیا کہ مجھے ایک ایسا اونٹ دیجیے جس پر میں سوار ہو سکوں اور کام کاج کر سکوں اور سامان لاد کر منتقل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تم کو اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اس بچے کا میں کیا کروں؟ وہ بچہ تو نہ میرا وزن اٹھا سکے گا نہ سامان کا وزن اٹھا سکے گا، میں تو آپ سے اونٹ کی درخواست کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی تو ہے۔ تو دیکھیے آپ نے سچ بھی بولا اور ایک مزاح بھی ہو گیا، تو اس قسم کے مزاح اس کی گنجائش ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی جو گاؤں دیہات سے آتے تھے اور بظاہر شکل و صورت کے کوئی اتنے خاص نہیں تھے، بازار میں سامان وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہ بازار میں سامان بیچ رہے ہیں، تو خاموش ہی جا کر پیچھے سے آپ نے ان کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بھائی یہ غلام کون مجھ سے خریدے گا؟ تو پہلے تو وہ تھوڑا گھبرائے، لیکن جب پیغمبر کی آواز سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیچھے سے آ کے مجھے اپنی باہوں میں لے کر میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو اور زیادہ پیغمبر کے جسم پر سے مس کرنے لگے تاکہ سعادت حاصل ہو اور محبت کا اظہار کرنے لگے۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول، میں تو ایک دیہاتی غلام ہوں، شکل صورت سے بھی اچھا نہیں ہوں، اس غلام کی کیا قیمت آپ کو ملے گی؟ بہت بے قیمت آدمی ہوں، کوئی اچھا غلام ہوتا اچھی قیمت آپ کو ملتی۔ آپ نے فرمایا لیکن ولست عند اللہ بکاسر، اللہ کے ہاں تم کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے ہاں تمہاری قیمت بہت اونچی۔ اب دیکھیے یہ مزاح ہو رہا ہے، اس مزاح سے محبت بڑھ رہی ہے، نفرت نہیں پیدا ہو رہی۔ آج کا مزاح ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ لڑائی پر جا کر منتج ہوتا ہے، نتیجہ اس کا لڑائی نکلتا ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو حدود میں رہ کر کوئی شخص مزاح کرے، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن وہ مزاح جس سے کسی کو تکلیف ہو وہ منع ہے۔ یہاں پر فصیح نے لکھا ہے کہ سورہ حجرات کے شروع کے آداب اور یہ آخر کے جو آداب ہیں، ان آداب کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایذا رسانی سے اجتناب ہے۔ جہاں پیغمبر کے آداب ذکر ہو رہے ہیں وہاں پیغمبر کو تکلیف دینے سے بچنا یہ بیان کیا جا رہا ہے، وہی بچو، پیغمبر کی تکلیف سے بچو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے پیغمبر کی ذات مبارکہ کو تکلیف ہو۔ اور جو اس کے بعد عام معاشرتی احکام ہے اس میں بنیاد یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو کسی انسان کی تکلیف کا باعث ہو۔ انسان تو انسان ہے، جانور تک کو تکلیف دینے سے اسلام منع کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو گھر کے اندر باندھ کر رکھا، اس کو تکلیف پہنچائی، کھانے پینے کو نہیں دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود جا کر اپنا بندوبست کرتی، بالآخر بھوکی پیاسی مر گئی۔ اس وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام تو جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کر رہا ہے، پھر انسان، حتیٰ کہ اگر کوئی کافر ہے تو حکم یہی ہے کہ اس کو بھی بے جا تکلیف نہ دی جائے، اس کا بھی ایک حق ہے۔ جو کافر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے رہ رہا ہو اس کے اسلام نے حقوق رکھے ہیں، اگر وہ پڑوسی ہے تو بھی اس کا حق ہے، اگر وہ کاروبار میں آپ کا شریک ہے تو بھی اس کا حق ہے، اگر وہ آپ کے شہر میں رہتا ہے آپ کے ملک میں رہتا ہے تو اس کا ایک حق ہے، اس کو تکلیف دینے سے بچانا چاہیے۔ آج ہمارا عمومی حال یہ ہو گیا کہ ہم اپنے مفاد کے لیے جس حد تک جانا چاہیں ہم جانے کو گوارا کرتے ہیں اور اس سے کسی کو تکلیف ہو اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، کبھی ضرورتاً کہیں رکنا ہوتا ہے تو عموماً لوگ پارک کرتے ہوئے اس کا خیال نہیں کرتے کہ میں گاڑی جہاں پارک کر رہا ہوں یہ پارک کرنے کی جگہ ہے، کہ میری اس گاڑی کو یہاں پارک کرنے سے کسی کو تکلیف ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پارکنگ ہے لیکن دوسری گاڑی کے ساتھ گاڑی کو ایسے لگا دیا جاتا ہے کہ وہ شخص اگر آئے گا تو اپنی گاڑی کو نکال نہیں سکتا۔ ہم ذرا سوچیں کہ اگر اس کی جگہ پر ہم ہوتے ہمارا کیا حال ہوتا؟ خدا نہ خواستہ وہ شخص جس کی گاڑی کو ہم نے پھنسا دیا ہے یا جس کے گھر کے گیٹ کے آگے ہم نے گاڑی لگا دی ہے، اس کو کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے اور اس کو جلدی ہسپتال پہنچنا ہو اور وہ انتظار میں ہے کہ میں کیسے باہر نکلوں۔ ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ میں نماز کے لیے ایک مسجد میں گیا
اور وہاں نماز ہو چکی تھی. میں نماز پڑھ کر آیا تو میری گاڑی کے آگے ایک صاحب نے گاڑی لگا دی، اور اس طرح لگا دی کہ میں گاڑی نکال نہیں سکتا. اب میں حیران اور پریشان دیکھ رہا ہوں، بازار بھی تھا کہ گاڑی کس کی ہے. کچھ دیر میں مسجد کے اندر سے ایک صاحب، انہوں نے جھانک کر کہا کہ یہ گاڑی میری ہے، آپ ذرا 5 منٹ صبر کر لیجیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر گاڑی کو. اندازہ لگائیے کہ وہ شخص اپنی نماز کو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت اہم ہے، اور اس نماز کے پڑھتے ہوئے کسی کو تکلیف میں دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو پیچھے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ نماز کو مختصر کر کے سلام پھیر دیتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا معمول تو فجر کی نماز میں طویل قرات کا ہے، اور آپ نے آج نماز انتہائی مختصر پڑھا دی اور طویل قرات نہیں فرمائی. کہا کہ میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی، مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی ماں کہیں موجود ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی، تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا تاکہ نماز سے فارغ ہو کر وہ ماں اپنے بچے کو دے. اللہ کے آگے سر بسجود ہے. آپ کو معمول یہ تھا کہ آپ طویل طویل قیام فرماتے تھے، لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں. خود فرمایا کہ جو کسی قوم کا امام ہو نماز کو ہلکی پڑھائے، زیادہ طویل نہ کرے کہ لوگوں کو تکلیف اور مشقت ہو جائے. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے، اور عموماً عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں سے آتے تھے، پھر اپنے محلے میں آ کے نماز پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ آئے اور انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. ایک صاحب جو دن بھر کے تھکے ہوئے تھے پیچھے موجود تھے، انہوں نے نماز توڑی، اپنی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ تو منافق ہو گیا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. ان کا منافق نہیں ہوا. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول تھکا ہوا ہوں، کام کاج سے آتا ہوں. معاذ بن جبل آ کر سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں افتان انت یا معاذ، اے معاذ کہ تم لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے ہو، دین سے بگانا چاہتے ہو. کیوں نہیں تم نے سورہ لیل کی تلاوت کی، کیوں نہیں سورہ ضحیٰ پڑھی، کیوں نہیں سورہ شمس اور اعلیٰ کی تلاوت کی، اس قسم کی صورتیں پڑھ لیا کرو. تو اسلام تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی عبادات میں بھی دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا خیال کریں. مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خیال کر لیں کہ میں جہاں سنتیں پڑھ رہا ہوں وہاں سے کسی کے گزرنے کا راستہ تو نہیں. کسی کو اگر وہاں سے گزرنا ہو اور میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ تکلیف میں آ جائے گا. بسا اوقات آخری صف میں نماز کی نیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آگے سے لوگوں کو گزر کے صف میں آنا ہے، جگہ خالی ہے، نہ آگے کوئی رکاوٹ رکھی نہ کرسی رکھی، اور نماز پڑھ رہے ہیں. اب جو آ رہا ہے وہ یا تو آگے سے گزرے گا تو گناہ گار ہوگا، پیچھے سے آئے گا تکلیف محسوس ہوگی، لیکن نماز پڑھنے والے کوئی فکر نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ جو حقوق ذکر ہو رہے ہیں سورہ حجرات میں، اللہ کے رسول کے یا عام انسانوں کے معاشرت کے جو آداب ذکر ہو رہے ہیں، ان کی بنیاد یہی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے اجتناب کیجیے، دوسروں کو تکلیف نہ دیں. جلد بازی میں آتے ہوئے ہم کوئی بھی کام ایسا کر لیتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ دیں. حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سب مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو. نہ زبان سے ایسی بات نکالے جو کسی کی تکلیف کا باعث ہو، نہ ہاتھ سے کوئی ایسا فعل اور کام کرے جو کسی کو تکلیف کا باعث ہو. یہ مسلمان کے اسلام کے کمال کی علامت. تو فرمایا کہ آپس میں مذاق نہ کرو، ایسا مذاق دوسروں کو تکلیف دے. پھر اس کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ عورتوں کے لیے الگ فرمایا کہ عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق نہ کریں. ایک حکم کے اندر مرد عورت دونوں ہی شامل ہو سکتے تھے، اور عموماً قرآن کریم میں ایسا ہی ہے. جہاں کہیں مردوں کو مخاطب بنایا گیا تو وہاں مردوں کے ضمن میں عورتیں بھی مخاطب ہیں. اگر قرآن کریم کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو کوئی خاتون یہ کہے کہ اس میں ایمان والے مردوں کو تو حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، عورتوں کو حکم نہیں ہے اس لیے ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے. کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا النساء اتقین اللہ، یہ آپ کو نہیں ملے کہ اے عورتوں اللہ سے ڈرو، لیکن اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب یہ جو الذین آمنوا مذکر کا صیغہ ہے، کیونکہ مذکر کے تحت مؤنث خود بخود حکم میں داخل ہو جاتی ہے. جب اصل کو ذکر کیا جائے تو اس کا جو تابع ہے وہ حکم میں شریک ہو جاتا ہے، اس کی عورتیں بھی ان احکام میں شامل ہیں. لیکن یہاں اس مقام پر اللہ فرما رہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا. عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ ایسا استہزاء نہ کریں جو کسی کی تکلیف کا باعث ہو، اس کو برا لگے.
جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو عموماً اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بڑا اور بہتر سمجھتا ہے، اس سے دوسرے سے مذاق کر رہا ہوں کہ میں کچھ بڑا ہوں یا میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس لیے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے الکبریاء رداء، بڑائی میری خاص صفت، جو اس صفت میں مجھ سے جھگڑے گا، مجھ سے منازعات کرے گا، تو میں اس کو عذاب دوں گا، اس کو میں پھاڑ دوں گا، کہیں ہے کہ اس کو میں کاٹ دوں گا۔ اس قسم کے الفاظ روایتوں کے اندر موجود ہے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ تم سے بہتر، امید یہ ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، تو تم کیا کرو گے؟ اگر اللہ کے ہاں وہ بہتر ہوا، اس کا مقام اونچا ہوا، تو جس سے مذاق اڑایا ہے وہ تو سخت پکڑ میں آ جائے گا۔ جہاں عورتوں کو منع کیا وہاں فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتیں عورتوں کے ساتھ استہزاء نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ اس سے بہتر ہو۔ تو یا تو اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ مذاق اڑا رہا ہوگا، یا دوسرے کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے مذاق اڑا رہا ہوگا۔ یہ دونوں ہی کبر ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، حدیث شریف کی روح سے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، داخلہ تو دور کی بات ہے، تو کوئی سزا بھگتنی ہوگی۔ وسیع نے لکھا ہے کہ یہاں عورتوں کو الگ سے اس حکم میں ذکر کرنے کے اندر حکمت کیا ہے؟ قرآن کریم میں کوئی بھی آیت وہ حکمت سے خالی نہیں، جو تعبیر کا طرز اختیار کیا گیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور سبق ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں دعوت دیتی ہیں کہ اس پہ غور کرو۔ یہاں پر ایک حکمت تو یہی معلوم ہوئی کہ کوئی عورت یہ نہ کہہ سکے کہ لا یسخر قوم کا جو حکم ہے یہاں عورتوں کو نہیں دیا گیا، مردوں کو دیا گیا، تو الگ سے حکم دے دیا ولا نساء من نساء۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ عموماً استہزاء اور تمسخر اڑانے کی عادت عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہوتی، اس لیے عورتوں کو الگ سے بھی کہا جا رہا ہے۔ عورتیں عموماً زیادہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ کہ اے عورتوں کی جماعت، تم کو میں نے جہنم میں بکثرت دیکھا ہے۔ ان عورتوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ فرمایا دو وجہوں سے، ایک تو یہ کہ تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، بات بات پہ لعنت، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، ان کی قدر نہیں کرتی۔ ان دو وجہوں سے تم زیادہ جہنم میں دیکھی گئی۔ تو کہیں کہیں قرآن و حدیث میں عورتوں کو خاص طور پر جو کثرت سے وہ عمل کر رہی ہیں وہاں متوجہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی حکمت یہ ذکر کی کہ تمسخر چونکہ عورتوں میں یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ نہ کریں۔ اور تیسری ہم حکمت یہ ذکر ہوئی کہ معاشرت کے اندر مرد اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، الگ الگ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اختلاط ہوگا تو مرد عورتوں سے اور عورتیں مردوں سے تمسخر کریں گی۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ مرد مرد سے نہ کرے، یعنی ان کی مجلس سے الگ ہوں، عورتیں عورتوں سے تمسخر نہ کریں، ان کی مجلس سے الگ ہوں۔ تو ان دونوں کی معاشرت میں جو اختلاط کی صورتیں ہیں ان سے بچانے کے لیے عورتوں کو الگ سے ذکر کر دیا کہ عورتوں کے عورت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تقریبات میں اور وہ مختلف فنکشن اور پروگراموں کے اندر مردوں سے علیحدہ رہیں، ان میں اختلاط نہ کریں۔ آج دیکھیے اس حکم پر کتنے مسلمان ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر دعوتوں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر مرد عورتوں کے مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں، نامحرم مرد عورتیں جمع ہوتی ہیں اور وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، حالات اعضاء پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، خاندانی امور پر بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ یہ کام جائز اور درست نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، یہی عمل بہت سے فتنوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر تان و تشنیع کے تیر مت چلاؤ، ایک دوسروں کو تانے مت دو۔ لفظ کا معنی ہوتا ہے کسی کے منہ پر اس کے عیب کو بیان کرنا
جس کے بیان کرنے سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہو، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں تانا مارنا یا تانا دینا۔ تانا دینے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی برائی کو، کسی کے گناہ کو اس کے منہ پر بیان کیا جاتا ہے۔ آج یہ کام مرد بھی کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ اللہ منع فرما رہا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھی ہے تو خاموشی کے ساتھ، خیر خواہی کے تقاضے سے اس کو متوجہ کر دو، اس کو سمجھا دو، منع کر دو کہ یہ کام آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو بے عزت نہ کرو، مجمع میں اس کو مت ٹوکو کہ تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ معاشرتی کمزوری دیکھتے تھے، ممبر پر تشریف لاتے تھے، فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا ایسا ایسا کرتے ہیں، ماں بالو اقوام، نام لے کر سامنے نہیں کہتے تھے، اس لیے انسان کی فطرت ہے، پھر وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینے کو آپ دیکھیں، اگر چہرے پر کوئی داغ ہو، کوئی قابل اصلاح چیز ہو تو وہ آئینہ بتلا دیتا ہے، لیکن بتلاتے وقت نہ وہ شور کرتا ہے اور نہ وہ کسی کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے، خاموشی سے بتلا دیتا ہے۔ یہی سبق ہے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان میں کوئی عیب کی بات دیکھے، کوئی گناہ دیکھے، کوئی قابل اصلاح بات دیکھے تو خیر خواہی کے تقاضے سے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں اس کو مطلع کر دے، اس کو میسج کر دے، سمجھا دے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد قبول کر لے، اور پھر اس کا ذکر اپنے مجلسوں میں نہ کرے، میں نے فلاں کو اس طرح دیکھا تھا، میں نے فلاں کو ایسے دیکھا تھا، وہ تو ایسے کر رہا تھا۔ یہ غیبت میں بھی آ جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو تانا مارنا ہے اس میں بھی آ جائے گا۔ اللہ فرمانے ولا تلمزوا انفسکم، اس تانا مارنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، برے لقب مت دو، کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو اندھا کہہ دیا، اور کسی کا اور کوئی نام رکھ لیے۔ ایک تو کسی کا عرفی نام ہے جو آدمی شوق سے کہلواتا ہے اور اس کو برا نہیں مانتا، اس کو حرج کی بات نہیں، عرفی نام ہے۔ بہت سارے حضرات ائمہ فقہا گزرے ہیں، بہت سارے صحابہ گزرے، ان کی کنیتیں تھیں، ان کے عرفی نام تھے، تو وہ منع نہیں ہے، لیکن کسی کا کوئی ایسا نام رکھنا جس سے وہ چڑھتا ہو تو اس نام سے اس کو پکارنا یہ بھی منع ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ ہم سب کو ان معاشرتی آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔